हमारे चैनल जैन रिएक्शन में आपका स्वागत है। आखिरकार खाने काबा को हमारे नबी के आने से पहले किसने अपना गढ़ बना रखा था। आखिरकार इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि खाने काबा को बुत परस्ती से चारों तरफ से घेर रखा था। जब हमारे नबी तशरीफ़ लाए उसके बाद खाने काबा को इस्लाम से भर दिया गया। दोस्तों, इस्लाम के आने से पहले मुशरिकों ने अल्लाह ताला का घर खाना काबा को बुत परस्ती का गढ़ बना रखा था। बूतों के नाम का तवाफ किया जाता था और उनके आगे सजदे भी किए जाते थे। और यही नहीं, उन बूतों के लिए नजराने और कुर्बानियां भी पेश की जाती और उनके सामने घुटनों के बल बैठकर अपनी परेशानियों का हल भी मांगा करते थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब सारे अंबिया किराम ने तौहीद की दावत दी, यानी कि एक ही खुदा की इबादत करने की दावत दी, तो फिर दुनिया में बुत परस्ती की शुरुआत कब और किस तरह से हुई, यानी कि दुनिया में मूर्ति पूजा की शुरुआत कब और कैसे हुई। और यही नहीं, फिर ये बुत परस्ती का रिवाज तौहीद के मरकज खाना काबा तक किस तरह से पहुंचा। यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे ये जानकर। इसीलिए आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, रिवायतों से पता चलता है कि दुनिया में सबसे पहले बुत परस्ती का रिवाज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के बाद से शुरू हुआ, यानी कि दुनिया में मूर्ति पूजा की शुरुआत हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के बाद से शुरू हुई। रिवायत में मिलता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में 5 वली अल्लाह थे, जिनके नाम बोध, सुवा, यहूस, यहूद और नसर थे। यानी कि इन 5 वली अल्लाह का जिक्र हुआ है। ये बुजुर्ग गुज़िश्ता नबियों और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम थे। फिर जब इन बुजुर्गों का एक एक करके सबका इंतकाल हो गया, तो इनके कबीले और शहर के लोग निहायत ही रंजो गम में मुब्तला रहने लगे। एक बार जब लोग अपने बुजुर्गों की याद में निहायत ही उदास बैठे हुए थे, तो उस वक्त एक शैतान एक बुजुर्ग की शक्ल इख्तियार करके उनके पास में आया और कहने लगा, ये तुम्हारी इस दर्द की दवा मेरे पास में मौजूद है। तो ये सुनकर वो लोग बहुत खुश हुए और उससे पूछने लगे। तो उस शैतान ने इनको मशवरा दिया कि तुम लोग अपने इन 5 बुजुर्गों की तस्वीरें बना लो और फिर इनको एक मस्कन में रख दो। फिर तुम लोग जब भी अपनी इन बुजुर्गों की तस्वीरों को देखोगे तो तुम्हारे दिल का दर्द कम हो जाएगा। इस तरह से फिर ये लोग उस इब्लीस के झांसे में आ गए और अपनी इन तमाम बुजुर्गों की तस्वीरें बना ली और फिर सुबह शाम उनकी जियारत करने लगे। मगर ये लोग उनकी इबादत नहीं करते थे। फिर धीरे धीरे ये बात चारों ओर फैल गई और इस तरह से फिर और भी लोग इनकी जियारत को आने लगे और फिर ये सिलसिला काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, यहाँ तक कि उन लोगों की एक नस्ल खत्म हो गई और दूसरी नस्ल वजूद में आ गई। दूसरी नस्ल के लोगों को ये मालूम नहीं था कि ये तस्वीर दरअसल इंसानों की है और इंसानों ने ही बनाई है। इसीलिए फिर इब्लीस ने उन लोगों को ये पट्टी पढ़ानी शुरू कर दी कि ये तुम्हारे माबूद है, तुम इनसे अपनी जरूरत के मुताबिक चीजें मांगा करो। ये लोग इब्लीस के झांसे में आ गए और फिर ये उन तस्वीरों पर फूल और माला भी चढ़ाने लगे। फिर जब तस्वीरें पुरानी हो गई तो फिर शैतान के ही मशवरे से उनकी शक्ल के बड़े बड़े बुत तराश लिए गए और इस तरह से फिर दुनिया में बुत परस्ती का आगाज हो गया, यानी कि दुनिया में मूर्ति पूजा की शुरुआत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया में मूर्ति पूजा की शुरुआत तो हो गई, लेकिन शहर मक्का जो शुरू से ही तौहीद का मरकज रहा है, वहां तक ये बुत परस्ती कब और किस तरह से पहुंची और खाना काबा के अंदर ये बुत यानी ये मूर्तियां किस तरह से पहुंचे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि शहर मक्का में बुत परस्ती का आगाज बनु खजर के सरदार अम्र बिन लई ने किया। अम्र बिन लई खाने काबा के एक बहुत बड़े सरदार थे। मक्का के लोग इनकी बहुत इज्जत करते थे, यानी कि इनको बहुत ज्यादा मानते थे। इसकी एक खासियत ये थी
کہ یہ حاجیوں کی بہت خدمت کیا کرتے تھے۔ ان کو پانی ہی نہیں پلاتے تھے بلکہ شہد کا شربت بھی پلاتے تھے۔ اس زمانے میں بھی حاجیوں کی خدمت کو بہت ثواب کا کام سمجھا جاتا تھا اور اعجاز کی بات بھی سمجھی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ یہ شخص عمر بن لین اپنی تجارت کے سلسلے میں ملک شام گیا۔ وہاں پر اس نے بت پرستی کو ہوتے ہوئے دیکھا، یعنی کہ وہاں پر اس نے مورتی پوجا کو دیکھا۔ ملک شام میں ایک قوم آباد تھی جس کا نام کتابوں میں امال کا آیا ہے۔ اس قوم نے بھی اپنے بزرگوں کے بت بنائے تھے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ مانتے تو ہم ایک ہی خدا کو ہے، لیکن کیونکہ ہمیں ہمارا خدا نظر نہیں آتا ہے، اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے خدا تک ہماری کوئی بات نہیں پہنچ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہاں پر اپنے چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے ہیں۔ ان میں سے کوئی ہمارا ہوا کا خدا ہے، تو کوئی ہمارا پانی کا خدا ہے، تو کوئی رزق کا خدا ہے۔ ہم اپنے ان خداؤں سے بات کرتے ہیں، اسی لیے پھر ہماری سفارش ہمارے بڑے خدا سے کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، اسی لیے ہماری عبادت بھی ان کے سامنے اچھی طرح سے ہو جاتی ہے۔ عمرو بن لئی جب ان لوگوں سے یہ بات اس نے سنی تو اس کو یہ بات بہت پسند آئی، اسی لیے پھر اس نے وہاں سے ایک مورتی خرید لی اور واپس آ کر اس مورتی یعنی بت کو خانہ کعبہ میں رکھ دیا۔ اس بت کا نام ہبل تھا۔ یہ وہ پہلا بت تھا جو خانہ کعبہ میں رکھا گیا تھا۔ ہبل انسان کی شکل میں تھا، اسی لیے اہل مکہ کے لوگ اسے سب سے بڑا اور سب سے خاص بت سمجھنے لگے تھے۔ ہبل کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، اسی لیے پھر مکہ کے لوگوں نے ایک سونے کا ہاتھ بنا کر اسے لگوا دیا تھا۔ ہبل کے علاوہ عرب کے پرانے بتوں میں سے ایک منات بھی ہے، یہ بھی ایک مسکن میں رکھا گیا تھا۔ پھر لات اور عزا نامی بت بھی وجود میں آ گئے تھے۔ اس طرح سے پھر یہ تینوں بت عرب کے بہت بڑے بت بن گئے تھے۔ اس کے بعد عرب میں ہر جگہ بت اور بت پرستی نے قدم جما لیے تھے۔ پھر زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ پر بھی دو بت رکھ دیے گئے تھے۔ صفا پر جو بت رکھا گیا تھا اس کا نام اسب تھا، اور جو بت مروہ پر رکھا گیا تھا اس کا نام نائلہ تھا۔ اس کے بعد عمرو بن لئی وہی بات کہنے لگا تھا جو بات قوم امالکا کے لوگ اپنے بتوں کے بارے میں کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد عمرو بن لئی مکہ کے باقی قبیلوں کو بھی دعوت دینے لگا اور کہنے لگا کہ وہ بھی اپنے اپنے بت بنا کر خانہ کعبہ میں لا کر رکھ دے، لیکن شرط یہ رکھی گئی کہ وہ بت مکہ کی مقدس مٹی سے ہی بنائے جائے۔ اس طرح سے پھر پورے مکہ میں بت پرستی کی شروعات ہو گئی۔ اس کے بعد مکہ کا یہ رواج ہو گیا تھا کہ جس قبیلے کا بت خانہ کعبہ کے اندر رکھا ہوتا تھا یہ اس کے لیے بڑی اعجاز کی بات ہونے لگی تھی۔ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ عرب کے قبیلے اپنی محبت اور دشمنی دونوں کے لیے مشہور تھے۔ اب جس قبیلے کا مکہ والوں کے ساتھ میں جھگڑا ہو جاتا تھا تو اس قبیلے کا بت خانہ کعبہ سے باہر نکال دیا جاتا تھا۔ یہ اس وقت ان کے خداؤں کا حال تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عمرو بن لئی کے تابع ایک بہت بڑا جن بھی تھا۔ اس جن نے عمرو بن لئی کو جدہ میں دفن قومی کے بتوں کے بارے میں بتا دیا تھا، اسی لیے پھر عمرو بن لئی وہاں پر گیا اور ان بتوں کو نکال لایا اور پھر حج کے موقع پر انہیں مختلف قبیلوں کے حوالے کر دیا، اور اس طرح سے پھر ہر قبیلے کا اور ہر گھر کا اپنا اپنا بت ہو گیا۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس آدمی کا ذکر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ میں نے عمرو بن لئی کو جہنم میں دیکھا، وہ اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا، اور یہی عمرو وہ پہلا شخص ہے جس نے مکہ میں بت پرستی کی رسم نکالی تھی، اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ کا گھر خانہ کعبہ میں ایک کے بعد ایک 360 بت رکھ دیے گئے تھے۔ پھر خانہ کعبہ میں یہ بت پرستی سال در سال ایسے ہی چلتی رہی، اور یہی نہیں، اگر کوئی توحید کا اقرار کرنے والا شخص ان بتوں کے خلاف بات کرتا
تو مشرکین اس کی جان کے دشمن بن جاتے تھے، جبکہ اس سے پہلے مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود تو بتوں سے بیزار تھے، لیکن پھر یہ لوگ آہستہ آہستہ اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے چلے گئے اور بہت ساری برائیوں میں گھرتے چلے گئے، اور پھر اس پیارے نبی کا انتظار کرنے لگے جن کے بارے میں گزشتہ آسمانی کتابوں میں بہت ساری نشانیاں بتائی گئی تھی۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے قبیلہ قریش کے سب سے اعلیٰ خاندان میں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ پھر جب اللہ کے پیارے نبی کا ظہور ہو گیا تو پھر آپ بچپن سے اس بت پرستی کے خلاف ہو گئے تھے۔ ان بتوں کے خلاف بولنے کی وجہ سے مشرکین آپ کی جان کے دشمن تک بن گئے تھے، لیکن آخرکار فتح مکہ کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے اللہ کا گھر خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن اللہ کے پیارے نبی خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کو اپنے ہاتھ کی چھڑی سے مار رہے تھے اور ساتھ ہی قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ اس کے بعد ہر ایک بت اوندھے منہ گرتا چلا گیا۔ فتح مکہ میں شامل صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ میں مکہ آئے، وہاں پر بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہاں پر پوجا کی جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر پھر اللہ کے پیارے نبی نے فوراً ہی ہمیں حکم دیا کہ ان سب بتوں کو گرا دو۔ پھر ہم سب نے ایسا ہی کیا اور ان سارے بتوں کو گرا دیا۔ اللہ کے پیارے نبی نے پھر سے وہی آیت ارشاد فرمائی اور اس طرح سے آپ نے اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہو تو آپ اس معلومات کو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک ضرور کریں، تاکہ لائک کرنے سے ویڈیو ہر جگہ وائرل ہو جاتی ہے۔ تو ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔